السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کے دن کرنے والے مسنون اعمال جو آپ کو ضرور کرنے چاہیے۔ آج ماہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے اور کل اس کی 10 تاریخ ہے، اور آپ کو کل ہی یعنی جمعرات کے دن آپ کو نماز عید الاضحیٰ ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو قربانی وغیرہ کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں لوگ ان دنوں کھیل کود کرتے اور خوشیاں مناتے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ دونوں دن کیسے ہیں اور ان میں تم خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اسلام لانے سے پہلے ان دنوں خوشیاں منایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو ان کے بدلے ان سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں، پہلا دن عید الفطر اور دوسرا دن عید الاضحیٰ۔ دوسرے مذہبوں میں عید کا دن کسی واقعے کی یادگار میں منایا جاتا ہے اور اس کو رنگ رلیوں و فضول کاموں میں برباد کر دیا جاتا ہے، جبکہ مسلمان عید کی شروعات عبادت یعنی نماز پڑھ کر شروعات کرتے ہیں، اور اس دن نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ عمل ایسے بتائے ہیں جس کو پورا کر کے مسلمان اپنا اکثر وقت عبادت میں گزار سکتا ہے۔ یاد رکھیں، نبی کی ہر سنت پر عمل کرنا عبادت ہے، چاہے وہ سنت چھوٹی ہو یا پھر بڑی ہو۔ چلیے جان لیتے ہیں کہ عید کے دن کے وہ اعمال جو سنت ہیں۔ صبح جلدی اٹھنا، نماز فجر کے لیے عام دنوں میں جس وقت اٹھتے ہیں اس سے ذرا پہلے اٹھنا تاکہ نماز فجر وقت پر ادا ہو، اور اس کے بعد غسل اور دوسری ضروریات سے فارغ ہو جائیں۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ فجر میں ہی عید کی نماز کے لیے فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ غسل کرنا، عید کے دن پورے اہتمام کے ساتھ غسل کرنا سنت ہے۔ مسواک کرنا، ویسے تو مسواک وضو کے وقت سنت ہے، اور عید کے دن جبکہ کافی لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو ایسے میں پوری طرح سے صفائی ستھرائی کا حکم دیا گیا ہے، اسی لیے مسواک کو منہ کی صفائی کے لیے ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ پاک صاف عمدہ کپڑے پہننا، اپنے پاس موجود کپڑوں میں سے جو اچھا ہو اسے پہننا سنت ہے، نیا ہو تو بہتر ہے ورنہ دھلا ہوا اور پاک صاف ہو۔ خوشبو لگانا، خوشبو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک ہے، اس لیے عید کے دن اپنی حیثیت کے مطابق کوئی اچھی خوشبو جو آسانی سے مل جائے اس کا استعمال سنت ہے۔ نماز کے لیے جلد جانا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیدگاہ جلد تشریف لے جایا کرتے تھے، لہٰذا ہم سب کو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ عیدگاہ پیدل جانا، اگر عیدگاہ قریب ہو تو پیدل چلنا افضل زیادہ بہتر ہے، ورنہ سواری کا استعمال کر سکتے ہیں۔ راستے میں تکبیر کہنا، عید الاضحیٰ کے دن آتے جاتے وقت بلند آواز سے تکبیر کہنا۔ تکبیر یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آنے جانے کا راستہ بدل لینا، یعنی ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، اور یہی نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ واپسی کے وقت راستہ بدل کر گھر تشریف لاتے تھے۔ نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا بلکہ واپسی پر اپنی قربانی کے گوشت میں سے کھانا مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب ہے کہ اگر کر لے تو ثواب ملے گا، لیکن نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوگا۔ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے عیدگاہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ نماز کے بعد دونوں خطبے سننا، نماز کے بعد امام 2 خطبے پڑھتا ہے جن کو سنے بغیر نہیں اٹھنا چاہیے بلکہ خطبے سن کر ہی واپس گھر آنا چاہیے۔ محتاجوں کا خیال کرنا، محتاجوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنا اور عید کی خوشیوں میں ان کو بھی شامل کرنا، تو یہ ایسے کام ہیں جنہیں ہمیں اور آپ کو کرنا بہت ضروری ہیں۔ یہ مسنون کام ہیں، یہ وہ کام ہیں جنہیں ہم اگر کرتے ہیں تو ثواب ملے گا، اگر نہیں کرتے ہیں تو ہم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ یار ہم مسلمان ہیں، ہمیں نیکیوں کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ عید کا دن خوشیوں کا دن ہے، اس دن ہمیں اور آپ کو خوشیاں بانٹنی چاہیے، اس دن ہمیں
اور آپ کو غریبوں کا خیال بہت رکھنا ضروری ہے۔ عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، اسی لیے اس دن نفرتیں نہیں بلکہ خوشیاں بانٹو۔ اور جو میں نے آپ کو ابھی مسنون اعمال بتائے ہیں، آپ سب اس پر عمل کرو، اسے کرو، خود بھی کرو اور اپنے دوست احباب، گھر والوں، رشتہ داروں کو کرنے کا حکم دو، انہیں بتاؤ۔